آج بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے علماء میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے چھوٹوں میں وہ جذبے موجود ہیں، اور ان کو دیکھ کر، ان کی ہمتوں کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھا کہ کچھ بولنا چاہیے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ ہمارے اپنے آج کے اس پروگرام کے جو معزز مہمان ہیں، اور ہمارے اپنے ضلع اورنگ آباد کے ایک مشہور و معروف عالم دین ہیں، اور علمی برادری کے اعتبار سے جس جگہ پہ ہم نے علمی میدان میں چلنا سیکھا ہے، اس میدان کے ہمارے بڑے بھائی ہیں، جس سے میری مراد حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب دامت برکاتہم ہیں، کہ ان کے آنے سے ہمت ہماری اور بڑی ہے کہ اب تو ہمارے بڑے بھائی آئے ہیں، اب تو اور زیادہ ہم کو بولنا چاہیے، اور بالکل انشاءاللہ ہم بولیں گے، کیونکہ یہ ملک کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ہمارا رہیں گا انشاءاللہ۔ جیسا ہم اپنی زبانوں سے یہ بولتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمارا بچہ بھی بول رہا، جوان بھی بول رہا، بوڑھا بھی بول رہا، اور ہماری ماں بہنیں بھی بولنا بھی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر ہم کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ حقدار ہیں، اور حقدار بھی آدھے کے نہیں ہے بلکہ آدھے سے زیادہ کے ہیں، تو بولنا چاہیے۔ لیکن کبھی ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں یا بچوں کے دل و دماغ میں بات پیدا نہیں ہوتی کہ جو نعرے ہم اپنی زبان سے لگا رہے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، تو یہ ہماری کم علمی ہے، بلکہ ہم ہماری اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں گے، اکابرین کی زندگیوں کو پڑھیں گے، اور ہمارے اکابرین کی قبروں کو جا کر ہم دیکھیں گے، تو ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ آواز گردش کرے گی کہ اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا ہے، اور آج بھی اس ملک کو آزاد غلامی سے ہم کرائیں گے انشاءاللہ، اور شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ CAA کے ہو، NRC کے ہو، NPR کے ہو، یہ مسئلہ صرف تمہارا میرا اپنا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس ملک کے اندر رہنے والے ہر سماج کا ہے، یہ مسئلہ اس ملک کے اندر رہنے والے ہر سماج کا مسئلہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں اس بات پر کہ موجودہ حکومت نے ہم کو جگانے کا کام کری ہے، ہم سو رہے تھے لیکن موجودہ حکومت نے ہمارے کو جگانے کا کام کری ہے، اور اتنا جگایا کہ ہمارے پرکوں کی تاریخ تک کے لے جا کر چھوڑا ہے، اور ہماری ہمتوں کو اور زیادہ بلند کیا ہے، ہماری ہمتوں کو اور زیادہ بلند کیا ہے، اور یہ حوصلے ہمارے بڑھائے ہیں کہ ایک زمانے میں اس ملک کو جب غلام بنایا جا رہا تھا اور انگریزوں نے اس ملک کے اوپر اپنے تسلط کو جمایا تھا، تو وہاں پر ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء دیوبند نے، اور اس زمانے کے اندر گنگا جمنی تہذیب کا ذہن لے کر چلنے والوں نے اس ملک کو گوروں سے آزاد کرایا تھا، اور شاید اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہم نوجوانوں کو آج تک کے اس لیے باقی رکھا کہ اس ملک کو ہم آج کے کالوں سے اور چوروں سے آزاد کرائیں، اور انشاءاللہ ہم کرا کر چھوڑیں گے۔ یہ جتنے شاہین باغ لگے ہیں، روڈوں پہ دھرنے آندولن ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے کانوں تک کے جا رہی ہے، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ایک آدمی اگر سو رہا ہے اور حقیقت میں اگر سو رہا ہے تو اس کو جگانا آسان ہے، اس کو اگر تم جگانے کے واسطے جائیں گے وہ ہڑبڑا کے اٹھ جائے گا، لیکن اگر کوئی سونے کا ناٹک کر رہا تو تم اس کو جتنا جگائیں گے وہ اتنا کروٹیں بدلتے جائے گا۔ اور شاید ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی ظالم حکومت جن کے کانوں تک کے آواز پہنچانے کے لیے یہ شاہین باغ لگائے گئے ہیں، موجودہ حکومت سے میں یہ اپیل کرتا ہوں اور ان کے کانوں تک کے آواز پہنچانے کی پورے شاہین باغ والوں کی طرف سے کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ میری بات وہاں تک کی نہیں پہنچے گی، ہمارا مشن وہاں تک کی نہیں پہنچے گا، لیکن یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے مجمع میں 1857 سے لے کے 1947 تک کے جیسے میر صادق گھسے ہوئے تھے، آج بھی اس کے اندر میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری باتوں کو حکومت تک کے پہنچانے کا کام کریں گے انشاءاللہ، حکومت تک کے ہماری باتوں کو پہنچانے کا کام کریں گے، لائیو بتایا جائے گا۔ لیکن ہم ان آباء و اجداد کی اولاد ہیں جنہوں نے اس ملک کی بقا کے واسطے، اس ملک کی حفاظت کے واسطے، اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب کو زندہ اور باقی رکھنے کے واسطے ہمیشہ سینوں پہ گولیاں کھائی ہے، کبھی پیٹ نہیں بتائی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی سینہ پیش کریں گے، پیٹ نہیں بتائیں گے کبھی انشاءاللہ۔
तो ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हमने इस मुल्क को खून से सींचा है। 1857 से लेकर 1947 तक जितने आज़ादी की जंगें लड़े गई हैं, जितना आज़ादी के वास्ते खून बहाया गया है और जितना इस मुल्क की बका के वास्ते हमारे असलाफ ने खून के नजराने पेश किए, तारीख उसको कभी फरामोश नहीं कर सकती, तारीख उसको कभी फरामोश नहीं कर सकती। और खुदा पाक की कसम खा के आज शाहीन बाग में बात कही जा सकती है कि हम ऐसे अल्लाह के मानने वाले हैं कि जिसने अपने प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से इरशाद फरमाया है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसकी तरफ से जंग का ऐलान करता हूँ। लेकिन कुछ कमजोरियां हम शाहीन बाग में बैठने वालों की भी हैं। धरने हमको देना है, शाहीन बाग हमको सजाना है, रोडों पर आकर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। लेकिन हमारा और तुम्हारा सबसे पहला धरना ये है कि रात के पहले हिस्से में अगर हम शाहीन बाग में बैठते हैं तो रात के आखिर हिस्से में अल्लाह के दरबार में जाकर शाहीन बाग को जमाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा और उसको मनाना पड़ेगा। तब जाकर अल्लाह कुल फयकुन का मामला करके जालिमों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। पहले दर्जे का धरना हमारा मस्जिद का, दूसरा धरना हमारा ये है कि अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो अल्लाह की मदद लेना पड़ेगी, तब जाकर हुकूमत घुटने टेकेंगी। और डर खौफ इस बात का उनको है, अभी तो नई नई बातें हमारे सामने लाएंगे, हम कभी जेलों में भरने के नाम से डराएंगे, कभी गलत इल्जाम लगाकर डराएंगे, कभी दहशतगर्दी के इल्जाम हमारे ऊपर लगाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जिन लोगों ने शाहीन बाग को सजाया है, जिन लोगों ने रोड पर आकर इस मुल्क को बचाने की कोशिश की है, जिन लोगों ने जिन माँ बहनों ने रोडों पर आकर अपनी इज्जतों को दांव पर लगाया है, जिसके बारे में तुम एक जमाने में कहते थे कि नारी सम्मान की बातें करते थे, अब उन माँ बहनों की इज्जतों को दिल्ली की सड़कों पर दागदार बनाया जा रहा और मौजूदा हुकूमत उन दंगाइयों का तमाशा बैठकर देख रही है। अब कहाँ गई वो नारी सम्मान, कहाँ गई वो औरतों की बातें, कहाँ गया वो 3 तलाक का मसला। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, शाहीन बाग के सजाने वाले नौजवानों को मैं दिल से सलाम करता हूं और सिल्लोर के गयूर मुसलमानों को से ये दरखास्त करता हूं कि हम इनको भरपूर ताउन करें। ये वो कड़ी है कि जिससे इस मुल्क के अंदर हम आज़ाद पहले भी थे, आज भी है और आने वाले दिनों में हमारी नस्लें आज़ाद रहेंगी इंशाअल्लाह। इस्लाम बाकी रहेगा। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते हमको शाना बशाना आना पड़ेगा, कंधे से कंधा लगाना पड़ेगा और हुकूमत को बताना पड़ेगा कि जिस जमाने के अंदर हमने अपना सर उठाया था, जिस जमाने में अपने आवाज़ों को हमने उठाया था, उस जमाने से लेकर आज तक के हम जो तो लड़ते आए और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसीलिए एक शायर ने फरमाया, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर तुम इस मुल्क में जीना चाहते हो तो कोहराम मचा दो। हमारे अपना आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे बड़े एक आलिम दीन मौजूद है, उनके सामने ज्यादा बोलना गोया के अदब के खिलाफ है, इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा तूल न देते हुए सिल्लोर शहर वालों से अपनी गुजारिश करूंगा कि शाहीन बाग जो हमारा लगा है हम इसका भरपूर ताउन करें, लेकिन इसके ताउन के साथ साथ थोड़ा मस्जिदों को भी आबाद करने की हम फिक्र करें कि अल्लाह को मनाने वाले बने, अल्लाह के सामने रोने वाले बने, अल्लाह से